2017 کی داستان گوئی میں یونیورسٹی ڈیبیٹنگ اینڈ لٹریری کلب کی جانب سے آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اردو داستان گوئی کی روایت رزم و بزم کی طلسم و عیاری کی ان عجیب و غریب داستانوں سے مزین ہے جنہیں صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں معین مقام حاصل ہے۔ 17ویں صدی کے آخر میں داستان گوئی کی روایت کو عوام اور خواص دونوں میں ہی بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1920 تک آتے آتے ان کی چمک مان پڑنے لگی اور مغربی چلن کی طرز کے افسانے اور فکشن کا چلن عام ہوا، لیکن کم و بیش ایک صدی کے بعد آج پھر داستان گوئی کو دوبارہ زندہ کرنے میں بہت سی کڑیاں جڑ رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک کڑی ہے ہمارے شفیق اور محترم ہمارے سینئر محمد اسجد حسین صاحب، جو کہ گزشتہ 10 برس سے یونیورسٹی ڈیبیٹنگ اینڈ لٹریری کلب سے منسلک رہے ہیں اور آپ انگریزی سے AMU میں ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ فل برائٹ اسکالرشپ پر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا USA میں بھی داستان گوئی کر چکے ہیں، اور یہ بتانے میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ علی گڑھ کے پہلے داستان گو ہیں۔ لہٰذا بہت عزت و احترام کے ساتھ میں اسجد بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ داستان گوئی پیش کریں۔ السلام علیکم صاحبان، داستان ایک روایتی انداز ہے کہانیوں کو پیش کرنے کا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جس میں داستانیں لکھی جاتی تھیں یا کہی جاتی تھیں، اس زمانے میں موبائل نہیں ہوا کرتے تھے اور آج ہوا کرتے ہیں۔ تو اپنی اس پیشکش کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا، اور پہلی یہ کہ برائے کرم اپنا موبائل فون یا تو سائلنٹ موڈ پر کر دیں اور یا اسے آف کر دیں۔ اردو میں یا اردو ثقافت میں تالی بجانا کم اور تالی پیٹنا زیادہ مانا جاتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، اور فلیش فوٹوگرافی سے پرہیز کریں۔ جزاک اللہ۔ آج میں جو آپ کے سامنے پیشکش دینے جا رہا ہوں اس میں 3 چیزیں ہیں اور آپس میں وہ مربوط ہیں۔ پہلا قصہ چہار درویش سے چند اقتباسات کو ہم نے جوڑا ہے۔ وہ کسی درویش کی داستان نہیں، کسی درویش کا قصہ نہیں، بلکہ ابتدائی حصے سے وہ لیا گیا ہے۔ اسی سے مربوط شکوہ اور اس کے بعد جواب شکوہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو حاضرین پیش خدمت ہے قصہ چہار درویش سے۔ آغاز قصے کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنو اور منصفی کرو۔ سیر میں 4 درویش لکھا ہے اور کہنے والے نے یوں کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا کہ نوشیرواں کسی عدالت اور حاتم کسی سخاوت اس کی ساتھ میں تھی۔ نام اس کا آزاد بخت اور شہر قسطنطنیہ جسے استنبول کہتے ہیں اس کا پایہ تخت تھا۔ اس کے وقت میں رعیت آباد، خزانہ معمور، لشکر مرفع، غریب غربا آسودہ ایسے چین سے گزران کرتے اور خوشی سے رہتے کہ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی، اور جتنے چور چکار، جیب کترے، صبح خیزے، اٹھائی گیرے اور دغاباز تھے، سب کو نیست و نابود کر نام و نشان ان کا اپنے ملک بھر میں نہ رکھا تھا۔ ساری رات دروازے گھروں کے بند نہ ہوتے اور دکانیں بازار کی کھلی رہتی۔ راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھالتے چلے جاتے ہیں، کوئی نہ پوچھتا کہ تمہارے منہ میں کیا دانت ہیں اور کہاں جاتے ہو۔ اس بادشاہ کے عمل میں ہزاروں شہر تھے اور کئی سلطان نال بندی دیتے۔ ایسی بڑی سلطنت پر ایک ساتھ اپنے دل کو خدا کی یاد اور بندگی سے غافل نہ کرتا۔ آرام دنیا کا جو چاہیے سب موجود تھا، لیکن فرزند کی زندگانی کا پھل ہے اس کی قسمت کے باغ میں نہ تھا۔ اس خاطر اکثر فکر مند رہتا اور 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے کریم سے کہتا کہ اے اللہ، مجھ عاجز کو تو نے اپنی عنایت سے سب کچھ دیا، لیکن ایک اس اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا۔ اب یہی ارمان جی میں باقی ہے کہ میرا نام لیوا اور پانی دیوا کوئی نہیں، اور تیرے خزانہ غیب میں سب کچھ موجود ہے۔ ایک بیٹا جیتا جاگتا مجھے دے تو میرا نام اور اس سلطنت کا نشان قائم رہے۔ اسی امید میں
بادشاہ کی عمر 40 برس کی ہو گئی۔ ایک روز شیش محل میں نماز ادا کر کر وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ایک بارگی آئینے کی طرف خیال جو کرتے ہیں تو ایک سفید بال مونچھوں میں نظر آیا کہ مانند تارے مقیش کے چمک رہا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے اور ٹھنڈی سانس بھری کہ افسوس تو نے اتنی عمر ناحق برباد دی اور اس دنیا کی حرص میں ایک عالم کو زیر و زبر کیا۔ اتنا ملک جو لیا اب تیرے کس کام آوے گا؟ آخر یہ مال اسباب کوئی دوسرا اڑاوے گا۔ تجھے تو پیغام موت کا آ چکا، اگر کوئی دن جیے بھی تو بدن کی طاقت کم ہوگی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری تقدیر میں نہیں لکھا کہ وارث چھتر اور تخت کا پیدا ہو۔ آخر ایک روز مرنا ہے اور سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ اس سے یہی بہتر ہے کہ میں ہی اسے چھوڑ دوں اور باقی زندگی اپنے خالق کی یاد میں گزاروں۔ یہ بات اپنے دل میں ٹھہرا کر پائیں باغ میں جا کر سب مجرائیوں کو جواب دے کر فرمایا کہ کوئی آج سے میرے پاس نہ آوے، سب دیوان عام میں آیا جایا کریں اور اپنے کام میں مستعد رہیں۔ یہ کہہ کر آپ ایک مکان میں جا بیٹھے اور مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہوئے۔ سوائے رونے اور آہ بھرنے کے کچھ کام نہ تھا۔ اسی طرح بادشاہ آزاد بخت کو کئی دن گزرے۔ شام کو روزہ کھولنے کے وقت ایک چھہارا کھاتے اور 3 گھونٹ پانی پیتے اور باقی تمام دن رات مصلی پہ پڑے رہتے۔ اس بات کا باہر چرچا پھیلا۔ رفتہ رفتہ تمام ملک میں خبر گئی کہ بادشاہ نے بادشاہت سے ہاتھ کھینچ کر گوشہ نشینی اختیار کی۔ چاروں طرف غنیموں اور مفسدوں نے سر اٹھایا اور قدم اٹھایا۔ جس نے چاہا ملک دبا لیا اور سر انجام کشی کر دیا۔ جہاں کہیں حاکم تھے ان کے حکم میں خلل عظیم واقع ہوا۔ ہر ایک صوبے سے عرضی بدعملی کی حضور میں پہنچی۔ درباری امراء جتنے تھے جمع ہوئے اور صلاح مصلحت کرنے لگے۔ آخر یہ تجویز ٹھہری کہ نواب وزیر عاقل اور دانا ہے اور بادشاہ کا مقرب اور معتمد ہے، اس کی خدمت میں چلیں، دیکھیں وہ کیا مناسب جان کر کہتا ہے۔ سب عمدہ امیر وزیر کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ بادشاہ کی یہ صورت اور ملک کی وہ حقیقت، اگر چندے اور تغافل ہوا تو اس محنت کا ملک لیا ہوا مفت میں جاتا رہے گا، پھر ہاتھ آنا مشکل ہے۔ وزیر پرانا قدیم، نمک حلال اور عقل مند، نام بھی خرد مند، اس میں بامسمہ تھا۔ کہنے لگا کہ اگرچہ بادشاہ نے حضور میں آنے کو منع کیا ہے، لیکن تم چلو میں بھی چلتا ہوں، خدا کرے بادشاہ کی مرضی آوے اور روبرو بلاوے۔ یہ کہہ کر سب کو اپنے ساتھ دیوان عام تلک لایا اور ان کو وہیں چھوڑ کر آپ دیوان خاص میں آیا اور بادشاہ کی خدمت میں کے ہاتھ یہ کہلا بھیجا کہ پیر غلام حاضر ہے، کئی دنوں سے جمال جہاں آرا نہیں دیکھا، امیدوار ہوں کہ ایک نظر دیکھ کر قدم بوسی کروں تو خاطر جم ہوں۔ یہ عرض وزیر کی بادشاہ نے سنی۔ از بس کہ قدامت اور خیرخواہی اور تدبیر اور جانصاری اس کی جانتے تھے اور اکثر اس کی بات مانتے تھے، بات تامل کے فرمایا کہ خیرتمند کو بلا لو۔ بارے جب پروانگی ہوئی، وزیر حضور میں آیا، آداب بجا لایا اور دست بستہ کھڑا رہا۔ دیکھا تو بادشاہ کی عجب صورت بن رہی ہے، زار بازار رونے اور دبلاپے سے آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں اور چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ خیرتمند کو تاب نہ رہی، بے اختیار دوڑ کر قدموں پہ جا گرا۔ بادشاہ نے ہاتھ سے سر اس کا اٹھایا اور فرمایا کہ لو، مجھے دیکھا، خاطر جم ہوئی، اب جاؤ، زیادہ مجھے نہ ستاؤ، تم سلطنت کرو۔ خیرتمند یہ سن کر ڈاڑھ مار کر رویا اور عرض کی کہ غلام کو آپ کے تصدق اور سلامتی سے ہمیشہ بادشاہت میسر ہے، لیکن جہاں پناہ کی یک بیک اس طرح کی گوشہ گیری سے تمام ملک میں تہلکہ پڑ گیا ہے اور انجام اس کا اچھا نہیں۔ آخر یہ کیا خیال مزاج مبارک میں آیا، اگر اس خانہ زادے موروثی کو بھی محرم اسراز کا کیجیے تو بہتر ہے کہ جو کچھ عقل ناقص میں آوے التماس کر، اور غلاموں کو جو یہ سرفرازیاں بخشی ہیں اسی دن کے واسطے کہ بادشاہ عیش و آرام کریں اور نمک پرور دے، تدبیر میں ملک کی رہے۔ خدا نہ خواستہ جب فکر مزاج عالی کی لاحق ہوئی تو بندہائے بادشاہی کس روز کام آویں گے؟ بادشاہ نے کہا سچ کہتا ہے، پر جو فکر میرے جی کے اندر ہے سو تدبیر سے باہر ہے۔ سن اے خردمند، میری ساری عمر اسی ملک گیری کے درد سر میں کٹی، اب یہ سنوں سال ہوا، آگے موت باقی ہے، سو اس کا بھی پیغام آیا کہ سیاہ بال سفید ہو چلے۔ وہ مسل ہے کہ ساری رات سوئے، اب صبح کو بھی نہ جاگے۔ اب تلک ایک بیٹا پیدا نہ ہوا جو میری خاطر جم ہوتی، اس لیے دل سخت اداس ہوا اور میں سب کچھ چھوڑ بیٹھا۔ جس کا جی چاہے ملک لے یا مال لے، مجھے کچھ کام نہیں، بلکہ کوئی دن میں ارادہ یوں کرتا ہوں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر جنگل اور پہاڑوں پہ نکل
نہ کسی کو نہ دکھاؤں. ارے دنیا کو تو خوب دیکھا, کچھ مزہ نہ پایا. اتنی بات بول کر اور ایک آہ بھر کر بادشاہ چپ ہوئے. خردمند ان کے باپ کا وزیر تھا. جب یہ شہزادے تھے تب سے محبت رکھتا تھا, علاوہ دانا اور نیک اندیش تھا. کہنے لگا کہ خدا کی جناب سے نا امید ہونا ہرگز مناسب نہیں. ارے جس نے 18,000 عالم کو اپنے ایک حکم سے پیدا کیا, تمہیں اولاد دینی اس کے نزدیک کیا بڑی بات ہے. قبلہ عالم, اس تصور باطل کو دل سے دور کرو ورنہ تمام عالم درہم برہم ہو جائے گا. اور یہ سلطنت, یہ حکومت کس کس محنت اور مشقت سے تمہارے بزرگوں نے اور تم نے پیدا کی ہے, ایک ذرا میں ہاتھ سے نکل جائے گی اور بے خبری سے ملک ویران ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ بدنامی حاصل ہوگی, اور اس پر بھی باز پرس روز قیامت کی ہوا چاہے کہ ہم نے تجھے بادشاہ بنا کر اپنے بندوں کو تیرے حوالے کیا تھا, تو ہماری رحمت سے مایوس ہوا اور ریت کو حیرت پر. اس سوال کا کیا جواب دو گے؟ بس عبادت بھی اس روز کچھ کام نہ آوے گی, اس واسطے کہ آدمی کا دل خدا کا گھر ہے اور بادشاہ کے واسطے جاویں گے. غلام کی بدبی معاف ہو, گھر سے نکل جانا اور جنگل پھرنا کام جوگیوں اور فقیروں کا ہے, نہ کہ بادشاہوں کا. اپنے جو کام کرو, خدا کی یاد جنگل پہاڑ پر موقوف نہیں. آپ نے یہ بیت تو سنی, خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں, خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں, ڈورا شہر لڑکا بغل میں. اگر منصفی فرمائیے اور اس فدوی کی عرض قبول کیجئے تو بہتر یوں ہوگا کہ جہاں پناہ ہر دم ہر ساتھ دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کریں. دن کو بس ملک کا اور انصاف غریب غربا کی فرما, تو بندے خدا کے دامن دولت کے سائے میں امن و امان خوش گزران رہیں. اور رات کو عبادت کیجیے اور درود پیغمبر کی روح پاک کو نیاز کر کر درویش گوشہ نشین متوکلوں سے مدد لیجیے. اور روز راتب یتیم, اسیر, عیالداروں, محتاجوں اور ران بیواؤں کو کر دیجیے. ایسے اچھے کاموں اور نیک نیتوں کی برکت سے خدا چاہے تو امید قوی ہے کہ تمہارے دل کے مقصد اور مطلب سب پورے ہوں گے. اور جس واسطے مزاج عالی مقدر ہو رہا ہے, خدا کرے وہ آرزو بر آوے اور خوشی خاطر شریف کو ہو جاوے. پروردگار کی عنایت پر نظر رکھیے کہ وہ ایک پل میں جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. بارے خردمند وزیر کی ایسی ایسی عرض معروض کرنے سے آزاد بخت کے دل کو ڈھارس پڑی. فرمایا کہ اچھا تو جو کہتا ہے بھلا یہ بھی کر دے گی, آگے جو اللہ کی مرضی ہے سو ہوگا. اس کے بعد حکم دیا کہ انشاءاللہ تعالی کل دربار کروں گا, سب سے کہہ دو کہ حاضر رہیں. آزاد بخت یہ وعدہ سن کر خوش ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ جب تلک یہ زمین و آسمان برپا ہیں تمہارا تاج و تخت قائم رہے. اور حضور سے رخصت ہو کر خوشی خوشی باہر آیا اور یہ خوشخبری عمراؤں سے کہی. سب امیر ہنسی خوشی گھر کو گئے, سارے شہر میں آنند ہو گئی. ریت پرجا مگن ہوئے کہ کل بادشاہ بار عام کرے گا. صاحبان, برسر اختتام بندے کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا اہل دنیا کو سجی معلوم ہوتی ہے. یہ دنیا اہل دنیا کو سجی معلوم ہوتی ہے, نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا ہے دوستوں سے ہم کو بیگانہ, یہ کس نے کر دیا ہے دوستوں سے ہم کو بیگانہ. ہمیں اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں. یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. بادشاہ ہو یا وزیر, امیر ہو یا فقیر, ہر ایک اپنے اپنے مسائل سے دوچار, اپنی اپنی صلیبیں اٹھائے شاہراہ زندگی پر رواں دوا ہے. اور اپنے سفر میں وہ اپنے تمام درد و داغ اور سوزوں کے تمام معاملات کا ذمہ دار بجا طور پر اسے سمجھتا ہے جو اس کا خالق ہے یعنی خدا. جب انسان کو مسائل دوچار ہوتے ہیں تو وہ کبھی تو اپنے خدا کے سامنے عاجزی اور انکسار کا اظہار کر کے گر گراتا ہے, اور کبھی اپنے وجود کی پوری شان کے ساتھ شکوہ سنج ہوتا ہے. تو حاضرین پیش خدمت ہے شکوہ از علامہ اقبال. کیوں زیاکار بنوں سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں.
جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم و دہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمی، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزنا کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مستے میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں جو تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شوق، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے ہو، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے ہوا، رہ روے دشت ہو سیلیب زدہ موج سراب،
تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خالی ہے؟ بنے اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ آئے شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ پھر یہ آزودگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہے تجھے یاد نہیں۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ اے خوشاں روز کہ آئی و بسط ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی۔ بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمے کوکو بیٹھے، دور ہنگامے گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے۔ اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز۔ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیمہ کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے۔ جوئے خون می چکد از حسرت دیرینہ ماں، می تپد نالا بنشتر کدے سینہ ماں۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویرا بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اڑیاں بھی ہوئیں۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں۔ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل، یا پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہے، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہے۔ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ معزز خواتین و حضرات،
ابھی آپ نے اسجد حسین سے کی جاتی ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ داستان امیر حمزہ، داستان گوئی کا جو سب سے زبردست نمونہ ہے وہ داستان امیر حمزہ کی شکل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امیر حمزہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ داستان گوئی سر تا سر فکشن ہے۔ اس کا اس تاریخی صداقت سے کہ جس کا تعلق خاندان رسالت سے ہے یا زمانہ رسالت سے ہے، علاوہ اس کے کچھ لینا دینا نہیں کہ داستان گویوں نے ایک نام وہاں سے اٹھایا اور اسے داستان امیر حمزہ کہا۔ حضرت امیر حمزہ جو احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ وہ نوجوانی کی عمر میں ہی شہید ہو گئے تھے، اور ان کی اولاد یا ان کے بیٹے یا ان کے پوتے یا ان کی نواسے یا ان کے خاندان کا کوئی ذکر ان کے بعد نہیں ملتا۔ ایک کیریکٹر ہے حضرت امیر حمزہ کا جو احد کے شہید کی حیثیت سے آج بھی قابل احترام و عزت ہے تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ داستان امیر حمزہ تو وہاں سے لے لی ہمارے داستان گویوں نے، لیکن امیر حمزہ کا بیٹا بدیع الزماں وہاں ایک کردار ہے۔ امیر حمزہ کا نواسا اسد جو صاحب قرآن امیر حمزہ ہیں، صاحب قرآن کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم اعظم جانتا ہے۔ اسم اعظم کا کمال یہ ہے کہ وہ جہاں پڑھ دیا جائے تو باطل کی ہر طاقت، یعنی جدید سحر و ساحری، اس وقت اس میں یہ جو آج کل جنگ کے اسلحے ہیں، جو ویپنس ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اس وقت یہ سب کمالات کرنے تھے۔ تو تصورات میں اور ایک چیز موجود تھی جو پرانی تہذیبوں اور پرانی تاریخوں میں ہے، جادوگری، سحر و ساحری، جس کے بڑے نام، اس میں ایک نام تو سامری کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ قرآن میں ذکر ہے اس کا کہ سامری نے حضرت موسیٰ جب پہاڑوں پر چلے گئے تو سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا اور کہا کہ اس میں جان ڈال دیتا ہوں۔ جادو سے اس نے جان بھی ڈال دی اور کہا کہ اس کی عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ کی قوم اس کی عبادت کرنے لگی۔ لمبا قصہ ہے۔ تو سامری بھی تھا اور جمشید، اس طرح کے دو کیریکٹر انہوں نے تلاش کیے، اور سارا کانفلکٹ کیا تھا؟ یہ جو تہذیبوں کا تصادم ہے، دو تہذیبیں، ایک تہذیب مشرقی تہذیب اور ایک تہذیب مغربی تہذیب۔ ایک تہذیب وہ کہ جو مغلوب ہو گئی تھی، ایک تہذیب وہ کہ جس کے نمائندے ہمارے وہ بادشاہ تھے کہ جنہوں نے کبھی بہت زبردست حکومتیں کی تھی، لیکن جو سامراج تھا، برطانوی سامراج، اس نے قبضہ کر کے ان سب کو تہس نہس کر دیا تھا، اور مغل اعظم اکبر اعظم کی بنائی ہوئی مملکت جو ہے وہ یہاں پہنچ گئی تھی کہ زمین بادشاہ کی، ملک خدا کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ تو کمپنی بہادر کے حکم کے زمانے میں یہ جنگ جو زمینی سطح پر ہم ہار چکے تھے، ہماری تہذیب ہار چکی تھی، یعنی ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد کوئی امکان نہیں رہ گیا تھا کہ ہم سر اٹھا کے اپنی زندگی کا ثبوت بھی دے سکیں گے۔ اس جنگ کو کہیں تو جیتنا تھا، تو اس جنگ کو ہمارے داستان گویوں نے تہذیبی اور علمی اور ذہنی اور فکری سطح پر جیتنے کے لیے یہ کوشش کی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو داستان امیر حمزہ اور امیر حمزہ کی پارٹی ہے، امیر حمزہ کا گروپ ہے، وہ تو ہے خدا پرست، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ خدا پرست نہیں ہیں، اور وہ غلبہ رکھتے ہیں، ان پر کامیابی حاصل کرنے کا زمین پر کوئی موقع نہیں ہے۔ کمپنی بہادر کا حکم اس ملک کا حکم ہے جس ملک کے ہاں سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا، تو اس تہذیب سے مقابلہ تھا، اس لیے انہوں نے فکری سطح پر ان سے جنگ جیتنے کی ایک کوشش کی، اور وہ کوشش داستان گوئی کی شکل میں وجود میں آئی۔ تو یہ تھی وہ قدیم داستان گوئی۔ اس میں بہت سارے کردار ہیں۔ اس میں اسد جو صاحب قرآن امیر حمزہ کا نواسا ہے، وہ طلسم کشا ہے۔ طلسم جادو کہتے ہیں، اور جادو کے ذریعے 7 تو ظاہری ملک بنائے گئے ہیں اور پھر 7 باطنی ملک ہیں۔ آپ پڑھیں تو بہت دلچسپ وہ داستان ہے، اور آپ کی آسانی کے لیے یا آپ کو اگر مطالعے کا شوق ہو، یعنی داستان کو، تو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ آپ کو سنائے گا، لیکن 300-400 پیج کی ایک داستان امیر حمزہ کی تلخیص پروفیسر قمر الہدیٰ فریدی شعبہ اردو نے کر دی ہے، اور ایجوکیشنل بک ہاؤس نے وہ کتاب چھاپی ہے، اور یہاں آسانی سے وہ کتاب اردو میں مل جاتی ہے۔ تو آپ پوری داستان امیر حمزہ کا ایک چھوٹا سا 300-400 پیج، ورنہ وہ تو 46 جلدیں ہیں بڑے سائز پر، بہت بڑی داستان ہے،
اور داستان کے بارے میں کہانیاں بہت کہی جاتی ہیں. مثلاً ایک کہانی یہ بھی ہے کہ داستان کو داستان بیان کر رہا تھا, اس کو 3-4 روز کے لیے کہیں جانا تھا, اور وہ 3-4 روز کسی طرح گزارنے تھے. اس 3-4 روز میں اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں داستان بیان کر رہا ہوں, شہزادے کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کی بارات نکلنے والی ہے, تو بارات کے پہنچنے, جب بارات پہنچے گی لڑکی والوں کے ہاں, میرے آنے میں 3-4 دن لگیں گے, تم 3-4 دن تک بارات کو راستے میں ہی روکے رہنا, یعنی داستان بیان تو کرتے رہنا. اس لڑکے نے, اب سوچئے کہ اگر پدر نہ توانت پسر تمام کنت, باپ سے بڑا بیٹا ہوتا ہے, بیٹا باپ سے ہی سیکھتا ہے لیکن باپ سے آگے اس کا ذہن چلتا ہے. جب لوٹ کے وہ 1 ہفتے کے بعد داستان کو آیا, اس نے بیٹے سے پوچھا بیٹا داستان کہاں پہنچی؟ تو اس نے کہا ابا جان ابھی شہزادے کا جلوس جو ہے بارات والا وہ گھر سے نکلنا باقی ہے. وہ داستان بیان کرتا رہا. تو داستان اس قدر دلچسپ ہے. اب ابھی تو اسجد نے آپ کو ایک نمونہ صرف سنایا ہے جو صرف آغاز تھا. یہی داستان 4 درویش کا قصہ ہے جو میر امن دہلوی نے لکھی تھی, اور میر امن دہلوی 1801 میں فورٹ ولیم کالج سے یہ داستان شائع ہوئی تھی, اور باغ و بہار کے نام سے 200 سال سے اردو کے نثری ادب یعنی پروزائک لٹریچر پر اس کی حکومت جاری. اب داستان گوئی جو جدید داستان گوئیوں نے شروع کی ہے, اس میں بہت دلچسپ کردار بھی ہیں. پرانی والی داستان میں اس میں ایسی ایک ملکہ ہے جس کا نام ہے, جس کی آنکھوں سے جادو کی نہریں نکلتی ہیں. آپ تصور کیجئے اس کا سارا جادو اس میں ہے کہ وہ روتی ہے, جنگ کے میدان میں کھڑی ہوگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, پھر وہ آنسو آگے بڑھ کے نہر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور پھر اس نہر میں وہ تمام خطرناک جانور کہ جو گھڑیال یا سانپ خطرناک والے یا مگرمچھ اس طرح وہ سب پائے جاتے ہیں, اور وہ اپنے دشمنوں کو حملہ کر کے مارتے جاتے ہیں. یا وہ اشارہ کرتی ہے تو 10, 20, 50 لشکر والے اس نہر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں. ایک لڑکی ہے ملکہ مجلس جادو. مجلس جادو کا کمال یہ ہے کہ وہ گڑیاں بناتی ہیں, جیسے چھوٹی بچیاں گڑیاں بناتی ہیں, تو اس نے گڑیا بنائی اور ایک گڑیا کا نام اپنے دشمن کے نام پہ رکھ دیا, اور اس گڑیا کا سر پکڑ کے مروڑا تو وہ دشمن مر گیا. یہ ایسی زبردست اور محجر العقول یعنی آپ کو حیرت میں ڈال دینے والی داستانیں ہیں. آپ سنیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو اس کا لطف آئے گا. لیکن ہمارے ہاں اب جدید دور میں داستان گو جو داستان بیان کرتا ہے اس میں وہ راجستھان کی داستان, اور اس میں اردو کے علاوہ دوسری تہذیبوں کی داستان شامل کرتا ہے, جس میں اردو کا یہ لطف جاتا رہتا ہے. لیکن بہرحال تجربے کے نام پر تو سب چلتا ہے. ہمارے اسجد حسین کا امتیاز یہ ہے کہ اسجد کلاسیکل داستان گوئی کا جو تصور ہے اور جو انداز ہے وہ انداز پیش کرتے ہیں, اور اس انداز کی داد یہ خود لیتے ہیں. داستان گو نے جو ٹیکسٹ جو متن مرتب کیا, اس متن کی داد تو اس کو مل گئی, اس کو معاشرے نے سماج نے بھی داد دی اور کریٹیک نے بھی دی یعنی تنقید نگاروں نے بھی دی. لیکن اب اسجد اسی داستان کو 2017 یعنی 21ویں صدی میں ایسے سامعین کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو سامعین اس تہذیب سے براہ راست واقف نہیں یا اور ان سے داد دے رہے ہیں. تو یہ اسجد کی داستان گوئی کا کمال ہے. علی گڑھ سے داستان گوئی کا آغاز اس بہت دلچسپ بات ہے. آپ نے سب نے نام سنا ہوگا, اور ہمارے یہ کینیڈی ہال اور اس پورے کیمپس سے تعلق اور ہندوستانی تہذیب کی اور ہندوستانی ثقافت کی علی گڑھ کو جو دین ہے, علی گڑھ کی جو دین ہے اس میں ایک نام راہی معصوم رضا کا بہت مشہور ہے. راہی معصوم رضا جنہوں نے مہابھارت جیسے کلاسیک کو ڈرامہ بنا کے ہمارے ہاں پیش کیا. راہی معصوم رضا جنہوں نے بہت سارے ناولز لکھے ہیں. راہی معصوم رضا نے طلسم ہوشربا کے موضوع پر اور داستان کے موضوع پر بھی 2 کتابیں لکھی. تو علی گڑھ سے داستان گوئی کا آغاز بھی ہوا تھا, لیکن داستان کی مطالعے کا آغاز تھا, داستان گوئی کا سلسلہ ہمارے اسجد حسین نے شروع کیا. اب جو ان طلباء میں یہاں موجود لوگوں میں اگر ان کو یہ انداز اچھا لگ رہا ہے تو اسجد حسین سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ دیکھیے اسجد کا تعلق اردو ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے, اردو تہذیب سے اس حد تک ہے کہ وہ اس لباس میں نظر آ رہے ہیں, ورنہ یہ انگریزی کے طالب علم ہیں اور انگریزی میں یہ ریسرچ کر رہے ہیں جیسا کہ ان بارے میں بتایا گیا. لیکن زبانیں جو ہیں وہ کسی کی میراث تھوڑا ہی ہوتی ہیں, یا تہذیب کی امانت جس طرح آپ کے پاس ہے اسے آپ کس طرح سنبھال کے کس طرح جمع کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کی برکتوں سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ بہت کام کی بات ہے جو اسجد اہتمام سے کر رہے ہیں.
پھر اسجد نے اس میں تجربہ کیا، لیکن تجربہ بھی بہت شاندار ہے۔ کلاسیکل جو ہماری شعری اصناف ہیں ان میں اقبال کے شکوہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور اقبال کی نظم شکوہ جب انہوں نے لکھی تو ہنگامہ ہو گیا۔ سماج ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق مذہب سے زیادہ ہے، اور مذہب کا بنیادی تصور یہ ہے کہ خداوند قدوس کے سامنے کوئی کچھ زبان ہلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اب جب شاعر جو اپنی حد سے آگے بڑھ کے شکوہ کرتا ہے، جب اس کو اندازہ ہوا کہ اس شکوے کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو متوازن کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اس نے جواب شکوہ تحریر کیا۔ اور اب آپ سماعت فرمائیں اقبال کا ہی لکھا ہوا شکوے کا جواب، یعنی جواب شکوہ اسجد حسین سے۔ بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ جدید دور کے مائک اب قدیم دور کی داستان گوئی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ تو حاضرین، شکوے کے اختتام پر بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس شکوے کا جواب اور تخلیق کا کارنامہ ایک یہ بھی ہے کہ خالق کے سامنے جو جرأت کی گئی ہے اس کو وہ معاملہ طے کر لیا جائے، لہٰذا وہ اپنے خالق کی شایان شان انداز میں اپنے خالق کی جانب سے اپنے ہی شکوے کا جواب کچھ اس انداز میں دیتا ہے کہ وہ فن کا ایک بیش قیمت نمونہ قرار پاتا ہے۔ تو حاضرین، پیش خدمت ہے جواب شکوہ از علامہ اقبال۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہیں کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چپکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود لائق یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاق سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بعد آشام نیا بادہ نئے تم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا، نازش موسم گل لالے صحرائی تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی حد جائی تھا۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو،
بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پر کر کے۔ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا، بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ ہو، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعر اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ امرا نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل تھا اس کا قوی لوث مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، خود گدازی نم کیفیت صحبہ یشہود، خالی از خویش شدن صورت مینا یشہود۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رہی، تم خطا کار و خطا بین وہ خطا کوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرو قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت سے نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحے ہستی پہ صداقت ان کی۔ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بزن بھی ہوئے۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ قیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ گلے جور نہ ہو شکوے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ عہد نو برق ہے
آتش زرے ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ و پیراہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو نابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے، گل امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں، سینکڑوں نقل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں، نقل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا، پاک ہے گرد وطن سے سرے داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر جگ بانگے درا کچھ نہیں سامان تیرا، نقل شاماستیو در شول دوت ریشہ تو، عاقبت سوز بوت سائے اندیشہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا، کیوں ہراساں ہیں سہیلے فرس آدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، مردوں میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی محل کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آگ کے تارے کی طرح، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔